اس پہ میں نے بہت سوچا ہے اور میرے ادارے نے بھی بہت سوچا ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. دیکھیے، اگر سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا ذرا کھوج لگایا جائے کہ اس کا اوریجن کیا ہے اور یہ کیوں ہے، تو آپ ان کو تلاش کرتے کرتے بالآخر اس ایک نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمارے 99%، 99% مسائل کی وجہ یہ ہے کہ یہاں فوج ملکی سیاسی معاملات میں دخیل ہوتی ہے، دخل دیتی ہے، اور یہ دخل تسلسل کے ساتھ جاری ہے. کبھی ان کی حکومت ہوتی ہے تو وہ ٹوٹلی سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کی حکومت نہیں ہوتی تو ایک سول حکومت کے ذریعے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جب سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے تو جو کانسٹیٹیوشن میں ان کے اختیارات لکھے ہوئے ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہوتے، در حقیقت حاصل نہیں ہوتے. وہ پاورز اسٹیبلشمنٹ کوٹ اینڈ کوٹ کے پاس ہوتے ہیں. وہ طے کرتے ہیں کہ قانون سازی کس قسم کی ہوگی، کتنی جلدی ہوگی، کب ہوگی، اس کا ڈرافٹ کیا ہوگا. یہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کی موسٹ ریسنٹ اگزامپل ہے. تو ان کے پاس الیکٹڈ پروونشل گورنمنٹس کے پاس اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس حقیقتاً اختیار کوئی نہیں ہوتے. تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو تھوڑے سے اختیارات ان کے پاس بچ گئے ہیں، وہ بھی اگر لوکل گورنمنٹ کو دے دیں گے تو وہ کیا کریں گے. تو وہ پھر لوکل گورنمنٹ کے اختیارات، جو کہ نسبتاً غیر اہم پولیٹیکل کیلکولس میں جو پاور سٹرکچر ہے اس میں وہ ذرا اختیارات، مطلب پینے کا پانی، سیوریج کا انتظام، کوڑا اٹھانے کا انتظام، یہ چونکہ پاورفل حلقے ان کے لیے یہ بہت اہم نہیں ہیں، تو پھر یہی چیزیں بچ جاتی ہیں. تو پھر وہ پروونشل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم یہ بھی نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں گے. تو وہ اس کو ڈیوالو نہیں کرتے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے، ورنہ ان کے پاس کرنے کو اتنا کام ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھے ہوئے ہیں کہ وہ خوشی سے کچھ اپنا کام بانٹ لیں گے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن در حقیقت ان کے پاس کرنے کے لیے کام بہت زیادہ نہیں ہوتا. ایٹ لیسٹ تھنکنگ کے بارے میں، اس کی پلاننگ کے بارے میں، اس کی لیجسلیشن کے بارے میں. امپلیمنٹیشن میں بھی اکثر اوقات ان کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان الیکٹڈ جو ایگزیکٹو ہوتی ہے اسی کے ذریعے سے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نا. تو الیکٹڈ لوگ اس لیے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں اپنے اختیارات کو بانٹنے کے لیے.